بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 18 سبق نمبر 18 قرۃ العین حیدر۔ تو قرۃ العین حیدر کے پچھلی ویڈیو میں نے اس کی ریڈنگ کر دی تھی، ایکسپلین بھی کر دیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم مشق یعنی ایکسرسائز وغیرہ کریں گے۔ یہ بہت مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار بھی ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں پورا سمجھ لیا ہے۔ آگے ہم جو ہے اس طرف بڑھتے ہیں مشق کی طرف۔ تو یہاں پر ہے معنی یاد کیجیے۔ تو یہاں پر الفاظ یہ معنی ہے، میں آپ کے لیے پڑھ دے رہی ہوں، آپ سن لیجیے۔ ولادت یعنی پیدائش، معروف مشہور، جانا پہچانا، تعینات مقرر، دل برداشتہ مایوس، دستاویزی فلم وہ فلم جس کی بنیاد حقیقی واقعات پر مبنی ہو، ادارات اخبار یا رسالے کی ترتیب کا کام، سوانح ناول وہ ناول جس میں حالات زندگی کا بیان ہو، رپورتاژ کسی آنکھوں دیکھے واقعہ کا ادبی انداز میں تذکرہ کرنا، وزٹنگ پروفیسر مہمان پروفیسر، اعتراف ماننا تسلیم کرنا، مشترکہ تہذیب رہنے سہنے کا ایک جیسا طریقہ، عکاسی عکس یا تصویر اتارنا، مہذب تہذیب یافتہ۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر صفحہ نمبر 120 پہ سوچیے اور بتائیے، یعنی یہاں پر ہمارے جو کویشچن آنسر شروع ہو گئے۔ 8 کویشچنس ہیں، اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے قرۃ العین حیدر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تو آپ جواب دیکھیں گے، یہ رہا دیکھیے۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 20 جنوری 1928 کو علی گڑھ میں ہوئی۔ دوسرا سوال ہے قرۃ العین حیدر کے والدین کا نام لکھیے۔ قرۃ العین حیدر کے والد کا نام سجاد حیدر یلدرم اور والد کا نام نظر سجاد حیدر تھا۔ سجاد حیدر یلدرم علی گڑھ میں کس عہدے پر فائز تھے؟ سجاد حیدر یلدرم علی گڑھ میں رجسٹرار کے عہدے پر فائز تھے۔ قرۃ العین حیدر کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ قرۃ العین حیدر کی ابتدائی تعلیم دہرادون میں ہوئی۔ قرۃ العین حیدر کی پہلی کہانی کس عمر میں لکھی؟ قرۃ العین حیدر نے پہلی کہانی 11 سال کی عمر میں لکھی۔ قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول آگ کا دریا کس سن میں شائع ہوا؟ قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول آگ کا دریا 1959 میں شائع ہوا۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، 7واں کویشچن، قرۃ العین حیدر کو کون کون سے اعزاز ملے؟ قرۃ العین حیدر کو سن 1967 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا۔ حکومت ہند نے انہیں پدم شری اور پدم بھوشن کے اعزاز سے سرفراز کیا، اور 1990 میں قرۃ العین حیدر کی خدمات کے اعتراف میں ملک کا سب سے ممتاز ادبی انعام گیان پیٹھ دیا گیا۔ 8واں سوال، قرۃ العین حیدر کا انتقال کب ہوا؟ قرۃ العین حیدر کا انتقال 21 اگست 2007 کو نوئیڈا میں ہوا۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، خالی جگہ کو صحیح لفظ سے بھریے، یعنی یہ فل ان دا بلینکس ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر میں نے بھر دی ہیں، آپ لوگ سن لیں گے۔ دیکھیے پہلا ہے قرۃ العین حیدر کی پیدائش، تو دیکھیے یہاں پر چھوٹی جگہ تھی اس لیے میں نے یہاں لکھ دیا پورا، 20 جنوری سن 1928 کو علی گڑھ میں ہوئی۔ دوسرا ہے قرۃ العین حیدر کی ابتدائی تعلیم دہرادون میں ہوئی۔ تیسرا، کہانی بی چوہیا رسالہ ہمایوں میں شائع ہوا۔ ناول آگ کا دریا سال 1959 میں شائع ہوا۔ قرۃ العین حیدر کو 1990 میں ملک کا سب سے بڑا انعام گیان پیٹھ دیا گیا۔ قرۃ العین حیدر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دفن ہوئی۔ اب دیکھیے اگلا کویشچن ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ لفظ دیے ہوئے، ان کے جملے بنانے، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بنا دیا۔ دیکھیے گا آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، دیکھیے میں بنا دیتی ہوں سب، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے یہ الفاظ ہیں، یہ جملے ہیں۔ تو پہلا دیکھیے ولادت، قرۃ العین حیدر کی ولادت 20 جنوری سن 1928 کو علی گڑھ میں ہوئی۔ ترجمہ، کسی بھی کتاب کا ترجمہ سادہ زبان میں ہونا چاہیے۔ ڈگری، بے روزگاری کے اس دور میں ڈگری یافتہ لوگ بیکار ہیں۔ ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول ہے۔ تہذیب، ہندوستان کی تہذیب گنگا جمنی تہذیب ہے، یعنی ملی جلی تہذیب ہے۔ تو اگلے صفحے پر دیکھیے یہاں پر ہے، یاد رکھیے سبق میں آیا ہے نا، پورٹ بلیئر جزائر انڈمان نکوبار کی راجدھانی ہے۔ تو انڈمان نکوبار آپ نے سنا ہوگا نا، یہ جزیرہ ہے، تو اس کی راجدھانی پورٹ بلیئر ہے۔ عملی کام ہے، یعنی پریکٹیکل ورک ہے یہ۔ قرۃ العین حیدر
کے بارے میں 10 جملے لکھیے. تو دیکھیے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے لکھ دیا ہے. یہ دیکھیے. تو دیکھیے پہلا سینٹنس ہے قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز شخصیتوں میں سے ایک تھیں. وہ ایک اچھی ناول نگار اور افسانہ نگار تھیں. ادب کا شوق قرۃ العین حیدر کو اپنے والدین سے ورثے میں ملا تھا، اس لیے بچپن سے ہی اردو کی خدمت کا جذبہ دل میں رکھتی تھی. قرۃ العین حیدر نے صرف ناول اور افسانہ نگاری میں نام نہیں کمایا بلکہ خطوط اور تنقیدی مضامین بھی لکھے. قرۃ العین حیدر نے BBC لندن ریڈیو پر بھی کام کیا اور کچھ دستاویزی فلمیں بھی بنائیں. قرۃ العین حیدر انگریزی کے رسالوں سے بھی وابستہ رہیں. ان کے افسانوں اور ناولوں میں ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے. قرۃ العین حیدر کے افسانوں اور ناولوں میں تہذیب و تاریخ، علوم اور فنون کا عمل دخل ہے. ساتواں دیکھیے قرۃ العین حیدر کی فکری سطح بہت بلند تھی. انہوں نے انسانی وجود اور انسانی صورتحال سے متعلق تمام بنیادی مسئلوں کا احاطہ فنکارانہ انداز میں کیا ہے. اب اگلا 8واں دیکھیں گے ہم. اس میں شک نہیں کہ قرۃ العین حیدر 20ویں صدی کی سب سے بڑی ہندوستانی ناول نگار تھیں. قرۃ العین حیدر کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی اعزازات سے نوازا گیا. قرۃ العین حیدر کا انتقال 21 اگست 2007 کو نوئیڈا میں ہوا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں ان کی تدفین ہوئی. اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے. دیکھیے عملی کام میں اگلا کویشچن جو ہے پریکٹیکل ورک میں قرۃ العین حیدر کی کہانیاں لائبریری سے حاصل کر کے پڑھیے. یعنی ان کی کہانیاں لائبریری میں جا کر آپ دیکھیں گے، حاصل کریں گے اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. بہت ساری کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں بچوں کے لیے بھی، تو آپ دیکھ کر پڑھ لیجیے گا. اب دیکھیے اگلا ہے پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے. تو یہ آپ کا قواعد کا یعنی کہ گرامر کا کام ہے. تو یہ دیکھیے آپ صحت بخش، صحت دینے والا، زندگی بخش، زندگی دینے والا. ان دونوں لفظوں میں صحت اور زندگی دو اسموں کو بخش کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ان دونوں لفظ اس میں فاعل ہیں. بخش جیسے لفظوں کو جو تنہا استعمال نہیں ہوتے لائحہ کہتے ہیں. یعنی کسی لفظ کے ساتھ ہم اگلا لفظ جوڑ دیں گے اور جو دو لفظ مل کر ایک لفظ بن جائے گا اسے لائحہ کہیں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے دار، ایماندار، مند، عقل مند، گار، خدمت گار بھی لائحے ہیں. تو میں نے اپنے گرامر کی پلے لسٹ میں سابق کے لائحے بھی بنا دیے اور ڈیٹیلنگ میں سمجھا دیا ہے، تو آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں گے. میں اس کی لنک بھی اپنے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، تو آپ وہ بھی دیکھ لیں گے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ ہر ایک سے بننے والے 3 لفظ لکھیے. تو میں نے اس کے بھی 3 لفظ لکھ دیے، دار، مند اور گار کے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں گے. تو دیکھیے یہاں پر ہے دار والے الفاظ زمیندار، چوکی دار، تھانے دار. مند والے الفاظ ضرورت مند، صحت مند، حاجت مند. گار والے الفاظ طلبگار، پرہیزگار، گناہ گار. ٹھیک ہے. تو اب اگلا ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، اس سبق سے متعلق ہے. قرۃ العین حیدر کے ناولوں اور افسانوں میں ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے. مشترکہ تہذیب سے ہندوستانیوں کی وہ تہذیب مراد ہے جس کی تشکیل میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی برابر کے شریک ہیں. مشترک یعنی ملی جلی، یعنی تمام مذہبوں کی تہذیب جو ہے اس میں مل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مشترکہ تہذیب. سب ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہوتے ہیں. تہواروں میں، شادی بیاہ کی تقریبات، مختلف رسموں و جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے ہیں. ہر موقع پر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے. سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خلوص اور پیار کا جذبہ موجود تھا. قرۃ العین حیدر نے اسی مشترکہ تہذیب کی تصویریں پیش کی ہیں. قرۃ العین حیدر کے افسانوں اور ناولوں میں تہذیب و تاریخ، علوم، فنون کا عمل دخل بہت نمایاں ہے. ان کی فکری سطح بھی بہت بلند ہے. خوبی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے انسانی وجود اور انسانی صورتحال سے متعلق تمام بنیادی مسئلوں کا احاطہ فنکارانہ انداز میں کیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی ہندوستانی فنکشن نگار تھیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. اللہ حافظ.